میں یہ عرض کروں گا رب کے وفادار بن جائیے. بس وہ اللہ جس نے مدینے کے حالات بنا دیے، پھر امت مسلمہ کو یہ عروج دیا، زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، وہ اللہ آج بھی ہمارے حالات بدل سکتا ہے. سن لیجیے، ہمارے پیارے نبی نے بتایا جب مالی طور پر کوئی قوم خائن بددیانت ہو جائے، زنا جب قوم میں عام ہو جائے، لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں، جب اس قسم کے بڑے بڑے جرائم آ جائیں کسی قوم میں، اللہ ایسی ایسی بیماریاں اس قوم میں چھوڑ دیتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے، اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، اللہ باہر سے اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پڑھ لیجیے. ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. او ایمان والو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والو، انہی کے نام کی صورت میں تمہارے نام یہ پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے عملوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا. وہ ایک بندہ تھا، اس کو بھی یہ بیماری تھی، وہ تو جناب بچا ہی نہیں. ہمارا مزاج تو اس طرح کا ہے نا، مریضوں کے پاس بیٹھ کے اس قسم کی باتیں. تعلیم کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرو. فرمائے اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم میت کے پاس آؤ یا مریض کے پاس آؤ، فقولوا خیرا، اچھی بات زبان سے نکالا کرو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم اپنی زبان سے جو کہتے ہو اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال جل وعلا في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص ہمیشہ غور کرتا رہے کہ وہ کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، میرے مصطفیٰ کریم جی فرما دیجئے یقیناً وہ موت کہ جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ یقیناً تمہیں آ لے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو غائب اور حاضر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دنیا میں تم جو عمل کرتے رہے اللہ تمہیں اس سب کی خبر دے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ تعالی کی بہت ساری مخلوق آباد ہے۔ جس چیز کی اللہ نے ابتدا رکھی اللہ نے اس کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اس کی انتہا بھی ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی اس نے موت سے بھی دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالی خود ابتدا اور انتہا
تخلیق اور موت کی پابندیوں سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سونے سے پہلے متعدد دعائیں پڑھتے، بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک دعا اس طرح کی بھی ہے کہ یا اللہ اگر تو میری روح کو قبض کر لے، صبح اٹھنا نصیب نہ ہو تو یا اللہ مجھے نیکوں میں سے کر دینا، اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجنا ہے فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہ پھر میری جان کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے سونے سے پہلے تعلیم یہ ہے اپنی موت، اپنے انجام کو یاد کر کے سو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا پڑھتے، لمبی دعا ہے، اس میں الفاظ ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اللہ ہم سب ابتدا انتہا کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ سب سے پہلے آپ تھے، آپ سے پہلے کچھ نہ تھا، سب سے آخر میں بھی آپ ہوں گے، آپ کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اس سے پاک ہے۔ باقی ہر ایک کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان انک میت و انہم میتون۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس بات کی دلیل ہے، ہر ذی روح کو موت ہے، ہر کوئی فانی ہے، بقا صرف آپ کے اور میرے پیارے رب سبحانہ و تعالی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، ہم نے بھی آخر دنیا سے ایک دن جانا ہے، وہ دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے، جب یہاں سے جانا ہے پھر کیا تعلیمات ہیں۔ کوئی مسلمان دنیا سے اگر چلا جائے تو آپ پر اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جہنم کی آگ سے دور کر دے، مگر تمہیں بتا کر اس کو کرنے کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ ویقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ، ہاں ایسی بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، جہنم کے قریب کرنے والی ہو، مگر تمہیں بتا کر اس سے تمہیں میں نے منع کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر بھی کہا لوگوں میرے رسول کی فرما برداری کرو، بھیجا ہی رسول اس لیے ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا فرمان، ہم اپنا رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں اس کو رسول ماننے والے اس کی فرما برداری کریں۔ کیوں؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مانی اسی نے اللہ کی مانی، جس نے رسول کی مانی، رسول کی فرما برداری کی، اسی نے اللہ کی مانی۔ اللہ کی فرما برداری کے لیے رسول کی فرما برداری ضروری ہے، اور جس نے رسول کی نہ مانی وَمَن يَعْصِ الرَّسُولَ، رسول با خود فرماتے ہیں مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور حسن اتفاق دیکھیے قرآن ہم سب کی کتاب ہے۔ اس سورت کا نام جس میں یہ آیت ہے اس کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آخری رکوع میں میرے نام آپ کے نام کیا پیغام؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، او ایمان والو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والو، انہی کے نام کی صورت میں تمہارے نام یہ پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے عملوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ نمازیں بھی پڑھو، حج بھی کرو، زکاتیں بھی دو، رمضان بھی گزارو، زندگی بھر ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی لیکن رسول کی لائن سے ہٹ کے کر لی، اللہ کہتا ہے سب عمل ضائع۔ رسول پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری اجازت نہیں، ہماری طرف سے پرمیشن نہیں، تو اللہ کے ہاں اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آج یقین جانیے ہم مسلمان اپنی زندگی میں بھی، اور اگر ہم سے کوئی بچھڑ جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے حوالے سے معاملات، امور، کاموں میں بھی اللہ کے رسول کی لائن سے بہت ہٹ چکے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں میت کے سارے حقوق ذکر کروں، چند ایک باتیں اس تمہیدی کلمات کے بعد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے لے کر تدفین کے بھی بعد تک ساری رہنمائی دے دی۔ بندہ بیمار پڑ گیا ہے، آنے والے آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس کی بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے گی، تو فرمایا اب اس کے پاس بیٹھ کر مایوسی والی باتیں نہ کرو۔ اوہو وہ ایک بندہ تھا، اس کو بھی یہ بیماری تھی، وہ تو جناب بچا ہی نہیں۔ ہمارا مزاج تو اس طرح کا ہے نا، مریضوں کے پاس بیٹھ کے اس قسم کی باتیں۔ تعلیم کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرو۔ فرمائے اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم میت کے پاس آؤ یا مریض کے پاس آؤ، فقولوا خیرا، اچھی بات زبان سے نکالا کرو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم اپنی زبان سے جو کہتے ہو اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مریض کو آپ نے تلقین کرنی ہے، حوصلہ دینا ہے۔ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ بیچارہ آخری وقت پر ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیوں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث میں جس کا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ